بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کیا ہے؟ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن پر زنا کی سزا لاگو نہیں ہوتی؟ اگر ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے پھر بھی ان کو سزا نہیں دی جائے گی اور ان پر شریعت کی طرف سے کوئی سزا یا قانون لاگو نہیں ہوگا۔ یہ 3 عورتیں کون سی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ زنا کیسا جرم ہے اور اس کی سزا کس حد تک بری ہے۔ زنا کے بارے میں حدیث اور قرآن میں کیا حکم ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، زنا ایک قرض ہے، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا قرض ہے اور اگر تو نے یہ قرض لیا تو ادائیگی تیرے گھر والے، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی سے ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر عقل مند ہو تو سمجھ لے، بس جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف راستہ دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام عزت و عظمت کو ہر شے پر مقدم قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا اسلامی معاشرے میں ایک نہایت ہی بدترین عمل ہے اور معافی کے لائق جرم نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے جو انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں، جیسا کہ بے پردگی، بے حیائی، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا ملنا، شراب پینا، زنا کرنا، غیر مردوں کے سامنے بناؤ سنگار کرنا وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا کیونکہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت مبارک میں زنا سے اس انداز میں روکا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پیارے بھائیوں، کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو گھر کے اندر تاحیات یعنی پوری زندگی کے لیے قید کر دیا جاتا تھا، جبکہ شادی شدہ عورتیں کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی اور اس بات کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، لیکن بعد میں یہ سزا روک دی گئی یعنی رد کر دی گئی اور اس کے ساتھ وہ سزا مقرر کی گئی جس کا ذکر آگے ہے۔ ناظرین، اس گناہ میں آج بہت سے مسلمان بھی لگے ہوئے ہیں، خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں، جس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان اور بڑی عزت سے بتاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو بھی ایسا کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی شادی وقت پر نہیں کی ہوتی، کیونکہ اگر شادی کی عمر ہونے کے باوجود بھی ماں باپ اس کی شادی نہ کریں اور اس وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو ان کے گھر والوں کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ اے مسلمانوں کے گروہ، زنا سے بچو، اور اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی خرابیاں یہ ہیں کہ اس میں چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، بڑا حساب درپیش ہوتا ہے اور جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔
اس بڑے اور تباہ کن گناہ کی اور بھی بہت سے سخت سزائیں ہیں، اس لیے مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ خود بھی اس سے بچیں اور اپنے ساتھ گھومنے پھرنے والے اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی اس سے بچائیں۔ ناظرین، زنا جیسا بڑا اور خطرناک گناہ کے بارے میں یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ کو بتائی گئی۔ اب جانتے ہیں کہ ان تین قسم کی عورتوں کے بارے میں جن پر زنا کی حد لاگو نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگوں کا کوئی بھی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی تین قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے زنا بھی کیا ہو تو ان پر کسی قسم کی کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو نابالغ ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، یعنی جاگ نہ جائے، جبکہ تیسرا وہ شخص ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، یعنی دیوانہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن جن گناہوں کا تعلق بندوں سے بے مثال قتل، چوری جیسے گناہوں کے بارے میں نابالغ سے بھی پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک اور جس کام کے لیے وہ مجبور کیے جائیں انہیں معاف کیا گیا ہے، یعنی اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، یا پھر کسی بات کے لیے آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو بھی رب آپ کو معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر زنا کرنے والا عقل مند اور بالغ ہے اور اس نے زنا اپنی مرضی سے کیا ہو، زنا کرنے کے لیے اس پر کوئی ظلم اور زور زبردستی نہ کی گئی ہو، تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ یاد رہے کہ زنا کرنے پر رجم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ زمین میں گڑھا کھودا جائے، اس میں اس کو کھڑا کر کے سینے تک مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر اس کو پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے، اور یہ تمام کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان کی اس سزا کے دوران مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کے لیے حکم ایسا ایک جیسا ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ ناظرین، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے۔ اگر ایسا شخص کو اپنے اس گناہ پر شرمندہ اور نادم ہو کر اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر ایسا شخص اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کی پکی توبہ کر لے تو امید ہے کہ اللہ پاک اس کا یہ گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ہوتے ہوئے کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ لہٰذا تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی والا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کی طرف رغبت دلانے والے کاموں میں سب سے پہلا لباس ہے، جس کو درست کیا جائے تاکہ کوئی مرد کسی عورت کی ٹانگ اور نیم اریاں لباس پر نظر ڈال کر زنا کا خیال نہ کرے۔ اس کے علاوہ اولاد جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس گندے ماحول میں چلے جائیں۔ عورت یا مرد کسی ذہن کا مالک ہے، اس بات کا اندازہ اس کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن بیویاں پاک دامن مردوں کے لیے ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مرد خود اچھا ہے تو اس کو بیوی بھی اچھی ہی ملے گی، اور اگر مرد خراب ہے تو خود ہی سمجھ لے کہ کیسی عورت اس کا مقدر ہوگی۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سزا کے بارے میں اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا
تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ یاد رہے کہ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کے دل سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کی قیمت اس کے ماں، بہن یا بیٹی میں سے کسی کو ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زنا ایک قرض ہے، اور تو ایسا قرض لے گا جو تیرے گھر سے یعنی ماں، بہن، بیٹی سے یہ قرض وصول کیا جائے گا۔ زنا ایک ایسا خطرناک گناہ ہے جس سے انسان کا ایڈز، کینسر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ حضرت کعب نے حضرت بن عباس سے فرمایا، جب دیکھو کہ تلواریں باہر نکل آئیں اور لوگوں کے خون بہائے جانے لگے تو سمجھ لو اس قوم میں اللہ کے احکام کا ضائع کیا جا رہا ہے، اور جب دیکھو کہ بارش کم ہو رہی ہے، ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی، تو سمجھ لو کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا ہے، اور جب دیکھو کہ وبائی امراض پھیل رہے ہیں تو سمجھ لو کہ لوگوں میں زنا عام ہو گیا ہے۔ آج یہ تمام باتیں